پاکستان کے پہلے مسیحی انٹرنیشنل ریسرچر کے گھر کال آئی ہے کہ ایسے ایسے انتھنی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ انہوں نے بتایا کہ دوران ڈکیٹی ہوئی ہے. میرا بیٹا بہت ذہین تھا اور مجھ سے پیار کرتا تھا. آخری بار وہ ٹرین کا نا وہ کارڈ بنا کے آ رہا تھا. اپنی بیوی کو کہنے لگا میں گھر جا کے نا تو آپ کو فون کروں گا, میں ٹرین میں ہوں. ٹرین سے اترا ہے نہیں اترا, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہمارا بیٹے سے ہوا. پاکستان کا احساسہ تھا, مسیحی قوم کا احساسہ تھا. بہت ترلے کیتے نے حکومت دے کہ ساڈی فریاد سنو, ساڈے نال اے ہو گیا ہے, مگر کوئی سن ہی نہیں رہا. ایک ہفتے سے زیادہ بیت چکا ہے, ابھی تک گھر والوں کو کوئی اطلاعات جو ہیں وہ موصول نہیں ہوئی. بابا جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. بابا جی آپ کے دکھ میں آپ کے وہ الفاظ تو ایسے نہیں ہیں جو آپ کے دکھ پہ زخم پہ مرہم رکھ سکیں. کیسا بیٹا تھا؟ میرا بیٹا بہت ذہین تھا اور مجھ سے پیار کرتا تھا اور میرے پہ سانس لیتا تھا. میں بیمار ہوں اور مجھے کہہ کے گیا ابو جی آپ ٹھیک ہو جائیں, میں سارا مسئلہ جڑا نا ہن صحیح ہو جائے گا گھر دا, میں فارغ ہو گیا ہاں تے تھوڑا کوئی مسئلہ ہے پڑھائی دا اور رہ گیا, میں فارغ ہو گیا ہاں. میں کہا بیٹے اتنے نہیں رہنا, میرے پاس آنا ہے, جو کچھ بھی ملے گا پاکستان سے ہم مل کے کھا لیں گے. میری جدائی نہیں آپ بیٹے آپ کی چلی جاتی, تم گھر آ جانا ادھر سے کچھ کر لینا ہے جی. آخری بار وہ ٹرین کا نا وہ کارڈ بنا کے آ رہا تھا. فون پہ جو رابطہ ہوا ہے؟ آہو فون پہ ہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا. تو اپنی بیوی کو کہنے لگا میں گھر جا کے نا تو آپ کو فون کروں گا, میں ٹرین میں ہوں. تو اس کے بعد ٹرین سے اترا ہے نہیں اترا, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہمارا بیٹے سے ہوا. اب کھپ گیا ہے فون کر کر کے. تو وہ ایک آدمی کا ہمارے پاس فون تھا اس کے دوست کا, اس کو ہم نے فون کیا, وہ ادھر تھا سویڈن میں. تو میں نے اس کو واسطہ پایا کہ یار میرے بیٹے کا کہیں پتہ چلا, تو اس کا دوست ہے. تو تھوڑے کو پیسے بھی اس نے اس سے لیے تھے, ادھر سے گیا تھا 5 دن رہ کے, تو ادھر چلا گیا جی پرتگال میں. تو اس نے پھر کیا کہ میں پتہ کرتا ہوں. پھر اس نے پتہ کیا یا نہیں کیا تو ہمیں اس نے بتایا کہ ادھر پرتگال میں ہے, تو اس کو میں کہتا ہوں وہ آپ کو بتائے گا, میں نہیں بتاتا. تو اس نے جب فون کیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ اس کی یہ بات ہو گئی ہے. مطلب اس کی ڈیتھ کی وجہ بھی میڈل بتائیے. بھی نہیں کیا, میڈل بھی نہیں کیا اس نے یہ کہا کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا تو کوئی وجہ بھی بتائیے ڈیتھ کی. کوئی وجہ نہیں, میں کل پوچھتا رہا ہوں پرسوں, وہ جس نے کہا نا ہم ٹکٹ خرید رہے ہیں لاش بھیج رہے ہیں, یہ نہیں پتا ساڈا سفارت خانے سے بول رہا تھا. تو میں نے اس کو پوچھا ہے, میں کہ وجہ بتائیں میرے بیٹے کی کیسے ڈیتھ ہوئی ہے, کیسے مرا ہے. اس نے بھی مجھے کہا جی ابھی تحقیقات ہو رہی ہے, جب پوری ہو جائے گی پھر بتائیں گے. وہ میری بہو پڑھی لکھی ہے جی, اس نے کہا ہے کہ سانو کوئی پروف دو, وہی تصویر بھیجو, بھیجیں گے کوئی نہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظاہر ہے والد صاحب ابھی اس کنڈیشن میں ہیں, وہ ظاہر دیکھ بھی نہیں سکتے, اور وہ ظاہر بولنے کے لیے بھی تھوڑا سا آپ تفصیلاً بتائیں کہ کیا حکومت کے ساتھ رابطہ ہوا, امبیسی کے ساتھ رابطہ ہوا, کس کے ساتھ آپ کا وہاں پہ رابطہ ہوا؟ ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. ایک دفعہ کال آئی ہے کہ ایسے ایسے انتھنی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ انہوں نے بتایا کہ دوران ڈکیٹی ہوئی ہے. اچھا یہ کس نے بتایا, کس سے رابطہ ہوا؟ عدیل حسن لڑکا ہے, کوئی ادھر کا سوشل ایکٹیویٹیز کرتا ہے, کوئی 15 سال ہو گیا ادھر رہ رہا ہے, اوورسیز کے بڑا خدمت کر رہا ہے. مجھے بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت لوگوں کی نا خدمت کر رہا ہے. اس نے بولا کہ میں نے پولیس کو اس کی تصویر اور پاسپورٹ وغیرہ دیا, تو پولیس نے میں بولا کہ اس کی دوران ڈکیٹی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن ہمیں نہیں پتہ اس کی دوران ڈکیٹی ڈیتھ ہوئی ہے یا اس کو مارا گیا ہے یا اس کو مروایا گیا ہے. ہمیں اس چیز کا ابھی تک کوئی پروف نہیں, ہمیں نہ اس کی تصویر آئی ہے نہ اس کی کوئی ویڈیو میں تک بھیجی گئی ہے. ظاہر ہے وہ کینسر پہ ریسرچ کر رہا تھا, تو کبھی کوئی ایسا واقعہ انہوں نے وہاں پہ بتایا ہو یا آئے ہوں تو انہوں نے کوئی ظاہر کیا ہو کہ وہاں پر کسی لڑائی ہوئی ہے, کچھ ایسا معاملہ کبھی بتایا؟ لڑنے والا تو ہے ہی نہیں تھا, ایک ٹانگ سے پاہج تھا, ٹیلنٹڈ تھا. ایک اس کی کمزور تھی جی, ایک پاؤں اس کا کمزور تھا. وہ لڑائی سے یا باتوں سے کوئی نہیں تعلق رکھتا تھا, وہ پڑھائی سے تعلق رکھتا تھا.
اچھا آپ کا بیٹا پہلا مسیحی ریسرچر انٹرنیشنل ریسرچر تھا ہاں۔ تو کوئی حکومت ابھی بھی- پاکستانی حکومت کی طرف سے یا جب وہ جا رہا تھا تو کوئی کسی نے کوئی رابطہ کو کیا ہے؟ نہ کسی نے نہیں. مجھے بھی یہ چکر جب چلا نا یہ تو پتہ لگ گیا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ کینسر کا سرج کر رہا تھا. اچھا مجھے اس نے بھی نہیں کبھی بتایا تھا. مجھے صرف یہ بتاتا تھا کہ ابو میں بہت آگے چلا گیا ہوں پڑھائی کے. سویڈن سے اس نے ماسٹر کیا تھا, جی جرمنی سے اس نے پی ایچ ڈی کی تھی کینسر میں, بایو میں کی تھی پی ایچ ڈی. پھر آگے کینسر ریسرچ کے نا اس جرمنی میں کر رہا تھا. وہ کینسر پروجیکٹ کے لیے نا پرتگال گیا تھا. اچھا ادھر اس کی رابری کہتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ, لیکن پاکستان کا احساسہ تھا, مسیحی قوم کا احساسہ تھا. شاید پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا, یہ مجھے کہتا تھا, کیونکہ میرا ہم ایج بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے, میرا دوست بھی ہے, ماموں ہے. اصل رشتہ میرا اس کے ماموں ہے. ہم دوست بھی تھے, بھائی بھی تھے, اور میرے ساتھ بڑی اس کی اٹیچمنٹ تھی. اچھا کوئی پاکستانی حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ پاکستان کی حکومت نے ابھی تک, آپ لوگ ان کو ہوش دلوا رہے ہیں لیکن ان کو ہوش نہیں آ رہا. کوئی ہائی پرسنالٹی ہوتا نا تو شاید ان کو ہوش آ جاتا منٹوں سکنٹوں میں, لیکن ابھی تک ان کو ہوش نہیں آ رہا, کیونکہ غریب لوگ ہیں ہم. ابھی تک اس وجہ سے ان کو ہوش نہیں آ رہا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست ہے, ہم مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر ہیں. بہت ترلے کیتے نے حکومت دے کہ ساری فریاد سنو, ساڈے نال اے ہو گیا ہے, مگر کوئی سن ہی نہیں رہا. نہ ادھروں کوئی خبر صحیح آ رہی ہے, نہ پاکستان دی سن رہا ساڈی میڈیا آندی ہے جی, انہوں اسی اپنا رونا دسنے آ, مگر ساڈی کوئی سن ہی نہیں رہا پتر. میڈیا دے ذریعے بھی کسی نے نہیں سنی. اچھا میں آپ کو طلحہ بھائی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. شوکت خانم کس لوگوں کو نا ولاگ کروا رہی ہے کہ وہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا تو یہ قطعاً میں اس بات کی تردید کرتا ہوں, یہ شوکت خانم کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا. یہ ہمارے باپ نے, ہمارے بڑوں نے اس کو خود پیسے لگا کے, وہی کہ خود پیسے لگا کے اس کو بھیجا تھا. وہ لوگوں سے یوٹیوبر سے ولاگ بھی بنوا رہے ہیں اور نیوز پیپرز پہ بھی لگوا رہے ہیں کہ یہ ہمارا شوکت خانم کا ریسرچ تھا. ہم نے اس کو ابھی بھی پروتوں میں بھیجا ہے, قطعاً نہیں, وہ خود اپنے باپ کے پیسے سے گیا ہے. یا تے پھر شوکت خانم دے جڑے لوگ نے وہ بلیک میل کر کے تے کچھ حاصل کرنا چاہتے نے میرے بچے نو نہیں ہے. کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا, سب کچھ آپ نے اپنے بلبوتے اپنے. ہاں جی, اپنے بل پہ میں نے سب کچھ کیا ہے. شاید یہ گھر کا ایک پورشن بھی گروی رکھوایا. ہاں جی رکھا ہے, ابھی بھی رکھا ہوا ہے. میری بیوی مر گئی ہے تو اس کے پیسے ملے ہیں 7 لاکھ روپیہ, میں نے وہ بھی اپنے بیٹے کی پڑھائی پہ لگا دیا. ابھی تک میں نے مکان بھی گروی ہے, کہاں سے چھڑاؤں گا, اس کا ہی آسرا تھا. سویڈو وہ بتا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میری بچی نے کیا, میری بچی پڑھی لکھی ہے, اس کی بیوی, اس نے کہا ہمیں کوئی ثبوت دو, اس کی تصویر دکھاؤ. نہ کوئی نہ. یہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, تو بہنوں نے ایسے رکھا تھا جیسے کسی پھول کو رکھتے ہیں. بڑا بھائی ہے وہ ذہنی معذور ہے, مینٹل ہاسپٹل سے میڈیسن لے رہے ہیں اس کی. اس کے 3 بچے ہیں, اس کا بھی سہارا یہی تھا, اپنی باپی کا بھی سہارا تھا, اپنے باپ کا بھی سہارا تھا, بہنوں کی غمیوں خوشیوں کا, عید شبراتوں کا بھی سہارا یہی تھا. بہنیں اب تو راہ تک رہی ہیں کہ اس کی کسی سے کال آ جائے, کسی سے فون آ جائے. وہ ابھی اس کا نمبر بند ہے, اس پہ نمبر بند پہ ہی کال کر رہی ہیں کہ شاید رابطہ مل جائے. میں آپ کو طلحہ بھائی کیا بتاؤں کیسے گزر رہی ہے ہمارے پہ. ہم تو نہ رات کو سو رہے ہیں نہ دن کو, ہمیں ہماری آنکھوں کی نیند ہی اڑ گئی آنکھوں کی. بیل بجتی ہوگی تو لگتا ہوگا کیا پتہ, اللہ کرے بیٹے کا. ہاں کرو دعا کرو, ہاں میرا بیٹا کدی زندہ ہے تے منو تے اللہ پاک آسانیاں کرے, اللہ پاک آسانیاں کرے. جی ناظرین, بالکل آپ نے ان کی داستان سنی. حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ ظاہر ہے وہ پاکستان کا پہلا مسیحی انٹرنیشنل ریسرچر تھا, وہ ایک پاکستان کا اثاثہ تھا. بھائی جیسے کہا ہے کہ جتنے بھی مسیحی ہیں پوری دنیا کے اندر, ان سب کا اثاثہ تھا. تو حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ جو بھی وہاں پر بیتی ہے تو اس کے متعلق پوری تحقیقات کی جائیں, اور مکمل تحقیقات جو ہیں ان کے جو والدین ہیں یہ پورا حق رکھتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے, اطلاع دی جائے کہ ان کا بیٹا جو ہے ان کے ساتھ کیا بیتی ہے. وہ اگر فوت بھی ہو چکا ہے خدا نہ خواستہ تو اس وقت کن حالات میں وہ تصاویر اور اس کی لاش کو جلد از جلد جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دینا چاہیے. ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. مجھے فی الوقت دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.